بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن۔ ممانی پلیز بتائیں نا میرے کزنز کب آئیں گے؟ 5 سال کا احمد کافی دیر سے نور سے اپنے کزنز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ بیچاری سمجھنے سے قاصر تھی کہ احمد کن کزنز کی بات کر رہا ہے۔ احد کی بڑی بہن کنزہ کی شادی برابر والے گھر میں ہی ہوئی تھی جو اس کے چاچا کا بھی گھر تھا، اور اس کی شادی ان کے چاچا کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ کنزہ کا ایک ہی بیٹا احمد تھا جو دن میں کئی چکر لگاتا اپنے نانوں کے گھر۔ احمد بیٹا کون سے کزنز؟ نور اب اپنا کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری مما کہتی تھی کہ جب ماموں کی شادی ہوگی تب میرے کزنز آئیں گے۔ اب تو ماموں کی شادی ہو گئی، اب کب آئے گا؟ احمد کی بات سن کر نور شرم سے لال ہو گئی۔ بیٹا آپ دعا کرو، نور اس کے گال سہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، وہ تو جیسے آج فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج اپنے کزنز کو دیکھ کر ہی جائے گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اندر آتا احد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ احد آنکھوں میں شرارت لیے بولا، جیسے وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا ہو۔ ماموں میرے کزنز کہاں ہیں؟ میرے سب فرینڈ کے کزنز ہیں اور میرے نہیں ہیں۔ احد کو دیکھتا ہوا منہ بنا کر بولا، او یہ تو بہت ہی ٹینشن والی بات ہے۔ آپ فکر نہیں کرو، میں کہتا ہوں آپ کی ممانی کو کہ وہ جلدی سے آپ کو ایک عدد پیاری سی کزنز لا کر دیں۔ احمد خمار لہجے میں نور کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اب شرم سے منہ موڑے کھڑی تھی۔ نہیں ماموں، مجھے ایک کزن نہیں پورے 5 کزنز چاہیے، احمد نے چہک کر کہا، جس پر احد نے زوردار کہکا لگایا۔ میرے معصوم بھانجے، آپ نے اپنی ممانی کی جان دیکھی ہے؟ بس دعا کرو ایک ہی ہو جائے، وہی بہت ہے۔ وہ نور کو دیکھ کر کہہ رہا تھا لیکن بات احمد سے کر رہا تھا۔ شرم کرے بچے سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نور کی شرم اب غصے میں بدل گئی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ احد احمد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا لیکن اب آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ نور نے تنبیہ کی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ احد چہرے پر معصومیت سجائے بولا، آپ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اور بہت کچھ کہہ بھی جاتے ہیں۔ نور نے دانت پیس کر کہا، ماموں وہ ان دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر چیخا، بولو بھانجے، میرے کزنز کب آئیں گے؟ اس کی سوئی ابھی بھی اپنے سوال پر اٹکی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو ایک کزنز لا کر دیں گے۔ کیوں نور؟ اس کی بات پر نور شرمان سی گئی۔ مجھے نہیں پتا اور مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، نور نظریں چرا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ احد کچھ کہتا احمد فوراً بولا، میں مما کو آپ کی شکایت لگاتا ہوں کہ آپ مجھے میرے کزنز نہیں دے رہے، کہتے ہوئے اس کی طرف گو سے اتر کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی نور نے احد کو گھورا، کیسی باتیں کر رہے تھے آپ بچے کے ساتھ کہ آپ کی ممانی میں جان نہیں ہے؟ ہاں تو ٹھیک کہا ہے، ہلکی سی تو تم ہو، میں نے تو سوچ لیا ہے بچے 2 ہی اچھے، باقی اگر وہ چاہیے ہوئے تو دوسری شادی کر لوں گا۔ احد اپنی ہنسی دبا کر بولا، بچے 1 ہو یا 10 مجھ سے ہی ہوں گے، دوسری شادی کا تو سوچیے گا بھی نہیں۔ نور کو خود سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ غصے میں کیا کہہ گئی ہے، اور احد اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ نور کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ کس قدر بے باکی سے احد کے ساتھ بولی ہے۔ جو مطلب تھا میں سب سمجھ گیا ہوں، اب تمہارے حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ احد آنکھوں میں شوخی لیے اس کے قریب آیا۔ احد مجھے لگ رہا ہے مما مجھے بلا رہی ہے، کہتے ہوئے اس کے قریب سے نکلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ جاتی احد نے اس کا ہاتھ تھاما، ابھی جانے دے رہا ہوں، پھر نہیں جانے دوں گا، اور ہاں میرے بھانجے کو اب زیادہ انتظار مت کروانا۔ احد کی بات پر نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور فوراً ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ احد اس کے جاتے ہی ہنس دیا۔ ارحم ٹی وی لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر مناہل پر پڑی جو صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شاید کسی گہری سوچ میں تھی کہ اسے ارحم کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ ارحم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ارحم کو یکدم اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ چونکی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر ارحم کی حیرت ہوئی۔ کیا ہوا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے برابر میں بیٹھنا، مناہل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کے لیے صرف اور صرف خوف تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ ارحم نے اس کے ساتھ کیا
بھی تو بہت کچھ تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اسے مارنا پیٹنا اس کے لیے عام بات تھی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مناہل کو اپنے قریب بٹھانا اچھا لگا تھا، یا شاید یہ حمدان کی باتوں کا اثر تھا جو اس وقت مناہل اسے اچھی لگ رہی تھی۔ مناہل تو بس کسی ٹرانس کی حالت میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مناہل کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا تو پھر یہ آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ اور ماتھے پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے؟ ارحم رومال سے اس کی پیشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا، جس پر مناہل رو دی۔ ارحم آج پہلی بار اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، کہ کہیں آپ بھی میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے ڈانٹنا شروع نہ کر دیں۔ روتے ہوئے مناہل یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کے کتنے قریب ہے۔ ارحم نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو انگلیوں کے پھوٹوں سے صاف کیا۔ کچھ نہیں کہتا، بہت کہہ لیا، اب تمہاری سزا ختم ہو جانی چاہیے نا؟ اب کی بار ارحم نے اس کو محبت سے پوچھا، جس پر مناہل فوراً اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں ارحم، میں بہت بری ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا اور میری وجہ سے آپ کے ساتھ غلط ہوا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مناہل اس کے قدموں میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اٹھو، کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے فوراً سے اسے کندھے سے پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھایا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔